جہیز یہاں پر وہ اپنا ایک دولہا تیار کرتی ہے جہیز کے نام پر. ہمارے استاد جی نے کسی زمانے میں لوگوں نے جہیز کے بارے میں لکھا یہ غیر اسلامی چیز ہے، تو استاد جی نے اس پر ایک کلپ دوستوں نے بچوں نے سنا اور ہماری بھی ان سے بحث ہوئی کہ جہیز دراصل خود نسائی شریف کے اندر اس کا ذکر جہیز ایک لعنت ہے. انہوں نے کہا کہ جہیز تو نبی نے بھی دیا ہے، تو جہیز کا تو چیپٹر ہے نسائی شریف میں. اصل یہ چیز دو چیزوں کو خلط ملط کرنے سے ہوئی. ایک تو کہ شرعی طور پر جہیز کیا تھا وہ نہ سمجھا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ موجودہ جہیز کو سامنے لا کر موضوع گفتگو بنایا گیا، یہ نہ دیکھا گیا. حضرت فاطمہ علیہ السلام کی شادی ہوئی، نکاح ہوا. یہ میرے پاس کتاب النکاح ہے اور 3386 نمبر حدیث ہے. جہاز الرجل ابنت، اپنی آدمی کا بیٹی کو جہیز کے موقع پر کچھ سامان کی تیاری کرنا. جہیز کے اصل معنی تو یہی ہے تیاری کرنا. جیسے آپ لفظ تجہیز لفظ بولتے ہیں، تجہیز و تکفین، کہ میت کو تیار کیا جائے، بلکہ آپ کا اصلی جہیز تو سب کا وہی ہے، ہر مرد اور عورت کا. ابو اسامہ عن زائدہ کہتے ہیں کہ عطا بن سعید عن ابیہ کہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ کہ جہز رسول اللہ فاطمہ فی خمیل و کربت و وسادت حشوہا اذخر. رسول اللہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو جہیز میں ایک بڑی چادر دی، ایک مشکیزہ دیا، ایک سرہانہ دیا جس میں اذخر کی گھاس بری ہوئی تھی. یہ رخصتی کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے. اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو دی. امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کی والدہ انتہائی غریب اور ان کے والد بھی دنیا سے جا چکے تھے. رسول اللہ نے ان کو لے کر پالا تھا. اب ادھر سے بھی رسول اللہ ان کے سرپرست، بیٹی کی طرف سے بھی، تو ان دونوں کا انتظام اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ ایک نیا گھر تھا تو اس گھر میں ضرورت کی چیزیں نہیں تھی، اس لیے رسول نے ان کو صرف ضرورت کی چیزیں دی. بتائیے یہ بیڈ کیا آپ کی ضرورت ہے تھا تو رسول اللہ کے گھر میں کیوں نہیں تھا؟ ڈریسنگ ٹیبل، صوفے، کرسیاں، میز، پیٹیاں، سونا چاندی، 40-50 بستر، 10 ڈنر سیٹ، سٹیل، شیشہ، اور اس کے بعد اور پلاسٹک اور پتھر کے ڈنر سیٹ اور واٹر سیٹ، یہ سب چیزیں دنیا کی تھی. پھوپھیوں کو سوٹ لگائے حضور نے، خالاؤں کو، یہ خالائیں، پھوپھیاں، ماما، ان کو جائیں یہ جہیز پر میرا ان کو لیکچر سنائیں. حرام کا مال ہے اگر آپ کھلاتے ہیں اپنی بہنوں کو کہ میری بہن کو کپڑے لگائے. عورت بھی اگر کہتی ہے اور مرد بھی یہ کہتے ہیں، یہ حرام کا مال ہے جو اپنے بیٹے کو بیچتے ہیں. حرام کا مال ہے جو لیتے ہیں. یہ سوسائٹی کے دباؤ کے تحت دیا گیا مال ہے، نہ کہ یہ مال کسی ضرورت کی بنا پر دیا گیا ہے. ورنہ آپ کے گھر میں کیا نہیں ان سب چیزوں کے. اگر جب آپ اپنے گھر میں ایک نوکرانی کا اضافہ کرتے ہیں تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، اس وقت اس نوکرانی کو کے ساتھ جہیز میں یہ چیزیں منگواتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہمارے ہاں کام کرنے آ رہی ہے، اسی لیے یہ ساری چیزیں لے کر آؤ. گھر کی چیزیں وہ نوکرانی استعمال کرتی ہے نا. تو ایک لڑکی جب تمہارے بیٹے کے ساتھ آئی ہے تو اس پر تمہارا یہ چیخنا چلانا کیسا ہے؟ نوکرانی رکھتے وقت تو خرچوں میں کوئی اضافہ نہیں، بچا کے اس کو بھی تو روٹی دیتے ہو. یہ خرچے بہت ہوتے ہیں، ہندوؤں کے ہوتے ہوں گے، سکھوں کے ہوتے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نہیں ہیں. یہ حرام کا مال ہے.
یہ آپ اگر داماد ہیں اور سوٹ قبول کرتے ہیں یا آپ کی بیویاں جا کر لاتی ہیں، عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کا شملہ اونچا رکھنے کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے وہاں سے مال لائیں، رو پیٹ کر، بھائیوں سے لڑ کر، جیسے تیسے کر کے میں سسرال میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ ان کتوں کا ان کو ڈر ہوتا ہے۔ جب آپ کتا ذہن کے پیچھے سے سسرال ہوگا یا شوہر ہوگا تو عورت کو مال لانا مجبوری ہو جائے گی، بھائیوں کو دینا پڑتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا کوئی اتنا بڑا جہیز نہیں تھا، علی کی کوئی اتنی بڑی آپ کی زیر کفالت تھے، نہ گھر تھا نہ بار نہ ذریعہ آمدنی۔ علی تو مجاہد اسلام تھے، مال غنیمت سے جو ہاتھ آ جاتا تھا اور جو وہ بھوک سے کاٹ سکتے تھے، ایک جو مٹھی اور ایک تھوڑے سے پانی پہ امیر المومنین اپنا گزارا کرتے تھے۔ اور یہ اس زمانے میں گزارا کرتے تھے حضرت علی جب 18 سال کے تھے۔ 18 سال کے علی نے اسلام کے حق میں جنگ لڑنی شروع کی، اور 8 سال کے علی نے اسلام کے حق میں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کے اوارہ 8 9 10 سال 15 سال کے لڑکے بلیئرڈ کلبوں میں پائے جاتے ہیں، علی میدان جنگ میں پایا گیا ہے رسول کے ساتھ۔ جس دن رسول گئے ہیں اس دن علی 32 33 سال کے تھے، بوڑھے نہیں تھے۔ کیا عمر ہوتی 32 33 سال کی؟ اس وقت تک علی اتنی ایمان کی معراج پر جا چکے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرنے لگ گئے تھے، اور وہ اللہ اور رسول سے پیار کرنے والا ہو چکا تھا۔ آپ مینٹیلٹی کا سوچئے۔ میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے نوجوان جو اب عالم بنتے ہیں، کہ استاد جی آپ کون سا نظام تعلیم و تربیت لائیں گے؟ آپ کہتے ہیں درس نظامی اردو میں ہوگا فلان۔ میں نے بیٹا تم لوگ اگر مجھ سے سیکھا ہی نہیں ہے کہ میں نے کس تہذیب کو اور کس طریقے سے، میں تو اٹھا مدرسہ اور خانقاہ سے، میں غمناک خانقاہ ہو یا مدرسہ یا یونیورسٹیاں، میں تو غمناک ہو کر ان کو چھوڑ گیا ہوں۔ میں تو ایک نئے طرز تعلیم کی بنیاد ڈالنے لگا ہوں۔ تجدید کرنی ہوگی ہمیں، دین کی تجدید۔ جہیز کے لیے موجودہ دور کے اندر جہیز کو لازمی بنا لیا گیا کہ تمام تو مدنی آسائشوں کو اس قدر وسیع کر دو، ہر چیز ضرورت کی۔ آپ کی تو آج تک کچن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکی، یہ گیجٹس رہتا ہے، وہ گیجٹس رہتا ہے، گیجٹس میں اضافہ کرتے جائیں، کھانا پھر ٹھیک نہیں پکنا، کھانا پھر ٹائم پر نہیں پکنا، کھانا پھر لذیذ نہیں بننا، بیوی نے پھر بھی بہت ہی سمجھ کے پکانا ہے۔ جب آپ کے گھر میں اتنی آسائشیں کچن میں نہیں تھیں تو آپ کی ماؤں کے پاس اتنے گیجٹس نہیں تھے، تو اس قدر لذیذ اور حلال کی ہنڈیاں بنتی تھی کہ جس کے اندر سویا سوس نہیں پڑتی تھی، جس کے اندر وینیگر نہیں پڑتا تھا، جس کے اندر چائنیز سالٹ نہیں پڑتا تھا، جس کے اندر چکن اور چکن کیوبز لا کے نہیں ڈالنے پڑتے تھے۔ اس وقت تمہاری ماں کس طرح اچھی دال بنا لیتی تھی۔ آج کی عورت کو ہر طرح کی چیزیں میسر کرنے کے بعد اس کو جعلی مصنوعی جو جگر اور میدے اور سب چیزوں کی بربادی کرنے والے کیمیکلز ہیں، اور شاید سوس اور فلانی سوس، یہ سب چیزیں اس کو آپ کو دینی پڑتی ہیں، اور پھر بھی وہ کچھ نہیں بناتی سوائے اس گند کیمیکل کے جو آپ کی زبانوں کو لگ گیا اور آپ اسی کو ذائقہ سمجھنے لگے ہیں۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ اب قیامت آ گئی کہ تم حقیقی ذائقوں سے خائف ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں حقیقی ذائقے کیا ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں سے یہ آئی ہوئی رسم، چونکہ وہ اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، تو پھر یہ ہوتا یہ تھا کہ سسرال چونکہ جینا دوبر کر دیتا تھا، تو وہاں پر ان بچیوں کو اس طریقے سے سامان دیا جاتا ہے جیسے آپ دیتے ہیں۔ حضرت علی اور فاطمہ تو زندگی نہیں آغاز کر رہے تھے، گھر نیا اس کے پتہ چلا کہ نیا گھر بنانے کے لیے صرف ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ تو یہ نکلا تھا، آپ نے الٹا مسئلہ نیا نکال لیا کہ زندگی شروع کرنے کے لیے ایک آدمی کو ایک مشکیزہ چاہیے، ایک سرہانہ چاہیے، اور وہ بھی روئی والا پولیسٹر والا نہیں، 8000 والی ماسٹر کی مولٹی فوم کی گدی نہیں، گھاس تھی، خوشبودار گھاس،
وہ بھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک چادر اپنے گھر کے لیے، یہ کافی تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ گئے تو اس حدیث میں آتا ہے کہ رسول خدا جب گئے تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، حضور جا کے درمیان میں بیٹھے تو وہ پتہ ہے کیا تھا؟ حضور کے حضرت فاطمہ کے گھر میں گدا کیا تھا؟ گدا یہ تھا کہ رسول اللہ جب جا کر بیٹھے تو وہ دمبے کی کھال تھی جس پر رسول اللہ جا کر بیٹھے ہیں، فاطمہ بھی اس پر لیٹی ہے، علی بھی اسی پر لیٹی ہے۔ تم تصور کر سکتے ہو دمبے کی کھال پر سونے کا؟ ایک دن سرکار گئے، جس وقت درے فاطمہ پر پہنچے، فاطمہ کے گھر کے باہر ایک نقش و نگار والا پردہ دیکھ لیا جس کے اوپر پھول بنے ہوئے تھے، ہاتھ سے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ رسول خدا واپس لوٹ گئے، سیدہ نے دیکھا ابا آئے تو تھے، لوٹ گئے جا کر ابا آپ کس لیے لوٹ گئے؟ فاطمہ تیرے گھر میں نے دنیا دیکھی، تیرا باپ لوٹ کر واپس چلا گیا۔ یہ دنیا جس نبی سے برداشت نہیں ہوئی، وہ فاطمہ کو اتنا دے کر جہیز کیا بھیجتے، جس نے آ کر کہا ابا تھک جاتی ہوں چکی چلاتے، ڈھان پان کمزور سی ہوں، 4 بچے ہیں میرے، ام کلثوم و زینب و حسن و حسین اور ایک شوہر، چکی پیس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں۔ ابا حضور میں جمناسٹک کرنے والی لڑکیاں، ورزش کرنے والی لڑکیاں، سوچیں جم جاتی ہیں، حرام کا مال ٹھونس ٹھونس کر وہاں جم کرتی، گھر کا کام نہیں کرتی، وہاں پسینے پسینے کیوں؟ وہاں جا کر جسم، فگر، ہزاروں چیزوں کے نام ان کو یاد ہوتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے یہ کیا تماشے کرتی ہیں، گھر میں بیٹھ کر صفائی نہیں کریں گی، ادھر جا کے ٹویسٹنگ کرتی، اوپر نیچے دائیں بائیں غیروں مردوں کے تصویریں بن بن کے معاشرے میں آتی ہیں۔ کلب بن گئے، کبھی عورت بھی کلب میں گئی تھی؟ آپ نے کلب بنائے جیتی تہذیب نے کہ عورت کو باہر واک کرنی پڑتی ہے، فاطمہ کوئی واک نہیں کرتی تھی، رسول کی 11 بیویاں کوئی واک نہیں کرتی تھی۔ جب عورت اپنے گھر کے کام سے متنفر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو واک کرنے کی سوچتی ہے، واک کرنے کی سوچتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، لاکھوں روپے کا یہ جہیز، اگر کہتے ہیں جی ہم تو اپنی بیٹی کو اس کی زندگی کے لیے دینا چاہتے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو کتنے لڑکے ہیں جو بہت نیک اور متقی ہیں لیکن کمزور ہیں پیسے کے حوالے سے، ان کو کام پیسے دے کر اپنے کاروبار کروا کے ان کے ساتھ بیٹی بیاہ دو۔ یہ ایک جھوٹ ہے۔ لڑکی والوں کا کیا یہ کم احسان ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے دیتے ہیں؟ بیٹی دے دی تو آپ اسے جہیز کے مطالبے کرتے ہیں۔ مرد کو عورت کا قوام بنایا گیا، محافظ، کہ وہ عورت کی مالی ضروریات پوری کرے۔ مرد کو آج اپنے مقام اور مرتبے کو پہچاننا ہوگا، کیونکہ مرد کے سبب فضیلت یہ ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ مرد اپنی کمائی کر کے اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ کہ عورت کی پیچھے سے آئی ہوئی کمائی کو کھا کر کے حرامزدگی کرتا ہے۔ عزیزو، یہ جہیز کی لعنت، اور کہا جی اس وقت کا ماحول تھا تو وہی ماحول اب بنانے کا تمہیں حکم ہے، نہ کہ اس وقت کے ماحول اور اس وقت کے ماحول میں ماحول نہیں بنایا، الٹا اس کافرانہ ماحول کے اندر آ کے اپنی شریعت بدل کے رکھ لی۔ مولانا مودودی نے کسی زمانے میں حقوق الزوجین میں لکھا تھا کہ تم کہتے ہو کہ آیا ان عدالتوں میں جانا لازم ہے یا نہیں، تو تم نے اپنے شرعی قوانین کو بدل کے ان عدالتوں کے مطابق کر لیا۔ عدالتیں نہ بدلیں کہ شرعی قانون جہاں پر چل سکے، وہ نظام نہیں لانے کی کوشش کی۔ آج جتنی تنظیمیں ہیں سادگی کا دعویٰ کرتی ہیں، مگر ان کے ارکان نہ سادگی کرتے ہیں، نہ اب اجتماعی شادیاں بھی کرتے ہیں۔
تو وہاں پر اور نہ اپنی اولادوں کی جو بالغ ہو چکی ہوتی ان کی شادیاں نہیں کرتے. اتنی لمبی داڑیاں، تحریکوں کے رکن اور سب کچھ ہیں. نہیں جی ابھی کچھ کمائے. میں نے ایک بہت بڑے عالم دین کے ساتھ کام کیا، ان کے ساتھ عمر گزاری، اس کے علاوہ اور بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا. تو ایک کے ساتھ میرا واسطہ پڑا، اس کا لڑکا اس کو کہتا رہا میری ابا شادی کر دے. ابا اسے یہی کہتے رہے کہ کماؤ گے تو شادی کروں گا. اور اتنی دیر تک وہ کئی لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ملوث ہوتا رہا. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جبکہ باپ کا گھر بھی ٹھیک تھا، پیسہ بھی تھا، باپ بڑا دیندار تھا، اور یہ سب باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی اس کے علم میں تھی. یہ ہے علم ہونے کے باوجود آپ کا اس جنسی گھٹن زدہ ماحول سے نجات حاصل نہ کرنا. یہاں پر ایک سوال یہ اٹھاتا ہوں میں اہل علم سے کہ یہ جو آپ حرام کا مال جہیز کے نام پر کھاتے ہیں اور اپنا لڑکا بیچتے ہیں، یہ جو مائیں لڑکا بیچتی ہیں، یہ جہنم کا ایندھن آپ اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں. واللہ آپ کے گھر میں صوفے نہیں آئے ہیں، لکڑی نہیں آئی ہے، وہ جہنم کا وہی ایندھن ہے جو ابو لہب کی بیوی اپنے شوہر کے لیے اکٹھا کرتی تھی. یہ وما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو آدمی اپنی بیٹوں بیٹیوں کو اس طرح سے ذبح کر رہے ہیں، یہ ابو لہب ہیں، اور ان کی بیویاں حمالات الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ان کے لیے دوزخ کے اندر اپنا ایندھن ڈھوئیں گی. ان کے لیے وراثت کا مسئلہ کس لیے آیا؟ آج یہ ایک دیکھیں جنسی محرومی نے آپ کو کیا دن دکھائے ہیں. بھائی اپنی بہنوں کو حصے کیوں نہیں دیتے، یہ سوال ہے. جس بھائی نے اپنی بہن کو 25 لاکھ روپیہ جہیز پہ لگا کے دے دیا ہے، اب وہ اس کو حصہ کیوں دے؟ محنت کر کے تو وہ کھا گئی اس کا. پھر آپ کے معاشرے کا جس میں عیدیں دینی لازم ہیں، شبراتیں دینی لازم ہیں، لڑکی کا نانکشک جب اس کا پہلا بیاہیں لازم ہے، حتیٰ کہ آپ کی بیٹیاں مر جاتی ہیں اور قبر میں بھی جاتے وقت بھائی کا کفن ساتھ لے کر جاتی ہیں، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی زندگی میں اگر ساس سسر مر جائیں تو دونوں کا کھانا دینا پڑتا ہے. شوہر مر جائے اس کا کھانا بھی ننہال کو دینا پڑتا ہے. اگر زندگی میں ننھا یا بڑا بچہ مر جائے اس کا بھی کھانا دینا پڑتا ہے، اور بہن کا بھی کھانا دینا پڑتا ہے. حتیٰ کہ بہن جب مر جاتی ہے تو صفاک شوہر بچوں کو تانے دیتا ہے کہ تمہاری ماں مر گئی، تمہارے نان کے اب تمہاری اس بہن کی شادی پر کچھ لے کر نہیں آئے. ظالموں، بدکاروں، جہنمیوں، تم رسول اللہ کے انقلاب کے کسی صورت میں متحمل نہیں ہو سکتے، نہ خدا کی رحمتوں کے متحمل ہو سکتے ہو. تم رسول اللہ کے دین کو پامال کر جاؤ، اور پھر تم گھٹنوں سے بچ جاؤ، محرومیوں سے بچ جاؤ، زلزلوں سے بچ جاؤ، آفتوں سے بچ جاؤ، مہنگائیوں سے بچ جاؤ، طرح طرح کی بیماریوں میں جھلس کر مر جانے سے بچ جاؤ. یہ کس طرح ممکن ہے؟ ایک نکاح کو تم نے پامال کیا اور نبی کی سنت تم نے چھوڑی، کروڑوں مسائل نے تم کو جنم لے لیا. اور اس پر استاد یہ ہے کہ اگر میں ہجرت کی آواز لگاتا ہوں اور ایک صالح سوسائٹی کی آواز لگاتا ہوں تو تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے وہمیں، تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسے، تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والی عجیب و غریب شیطانی خیالات تمہیں چین نہ لینے دیں. ابھی اس بدکار معاشرے کے اندر رہتے ہوئے تم لوگ یہ کہتے ہو کہ بدکار معاشرہ ہو اور اس معاشرے کے اندر سے صالح اثرات نکل آئیں. یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. اگر تم نے کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے آئیں گے، کیکر بویا ہے تو کیکر نکلے گا، نہ کہ آم کا درخت. تم نے اپنی اولادوں کے نکاح نہیں کیے ہیں تو تمہاری اولادیں اگر بدکار ہو گئی ہیں تو چلاؤ نہیں، دعائیں مت مانگو، نہ تعویذ ہم سے مانگو، نہ پاک دامنی کی باتیں ہم سے کرو. ان کو اب بدکار ہونے دو، لڑکیوں کو گھروں سے اب بھاگ جانے دو. جو باپ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت اس کے نکاح کر کے نہیں کر سکا، جو بھائی اپنے نکاح نہیں کر سکا،
جب تمہارے ہاں ذات پات کے سسٹم چلیں، جب تمہارے ہاں ہزاروں کروڑوں بیریئر لگا دیے گئے بچوں کو ان کی جائز خواہشات پوری نہ ہونے پر، تو معاشرے کی اخبار پڑھ کر پریشان نہ ہوا کرو، جیو کی خبریں سن کر حیران نہ ہوا کرو، اور حیرانی اور پریشانی سے صفا کی کہ تم سب درندے ہو۔ کسی نے درندگی کا مظاہرہ نکاح کر کے کیا ہے، کسی نے نکاح کو روک کر کیا ہے، کسی کا نکاح نہیں ہوا تو ہوا ہے۔ کہاں تمہارا مولوی یہ سنجیدہ جمعے پڑھائے گا؟ کیوں؟ نیچے تمہارے اس کے سامنے کمیٹیاں بیٹھی ہیں، صدر بیٹھے ہیں، حرام خور صدر، جن کے لڑکے زانی اور جن کی لڑکیاں زانیاں ہیں۔ جب ان کے گھر کی یہ باتیں ہوں گی تو امام کو ممبر سے وہ اتار دیں گے۔ فنانس سیکٹری بھی بڑا حرامزادہ ہے، جنرل سیکٹری بھی حرامزادہ ہے، نائب صدر بھی حرامزادہ ہے، ایک سے ایک بڑھ کر حرامزادہ مسجد کی کمیٹی میں شامل ہوتا ہے۔ پھر وہ کس طرح سے اس عالم کا گلا نہ دبا دے گا؟ مولوی کی تو معاش اس کے گردن میں ہے۔ تمہاری جماعتوں کے امیر کی تم کبھی سنتے ہی نہیں ہو، امیر کی اتنی سنتے ہو جتنی تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اطاعت تم بجا لاتے ہی کب ہو؟ کس امیر کی اطاعت ہوئی؟ ڈاکٹر اسرار کی جماعت برباد، مودودی کی جماعت برباد، جماعت الدعوہ برباد، تبلیغی جماعت برباد۔ بتاؤ کون سا جماعت؟ طارق جمیل نے اپنے لڑکے کی شادی کب اور کیسے کی؟ نوجوانوں کی کوئی تحریک چلائی؟ گندے بدکار تبلیغی اور جماعتی اور تنظیمی اور فلانی جی فیضان سنت کی جی فلان، یہ فیضان سنت ہے کہ بدعتوں کی ترغیب دو اور آسان نکاح نہ کرو، نہ اپنے ہونے دو نہ کسی اور کے۔ جماعت پر پابندی ہو کہ لڑکا یا لڑکی یا کوئی آدمی داخل ہوگا، پہلے اپنے بچوں کی فہرست دے، پہلے دن نکاح کروائے اپنے بچوں کو، پھر ہمارے ساتھ آئے۔ گند گھروں میں پل رہا ہے، ڈھونڈ خانقاہوں میں رہے ہو، غاروں میں خدا کو ڈھونڈتے ہو، حرم کے چکروں میں ڈھونڈتے ہو، حضور کے روضے میں ڈھونڈتے ہو، ریاض الصالحین میں نمازیں پڑھنا چاہتے ہو، حتیم کے اندر پڑھنا چاہتے ہو، ملتزم کے گلے لگنا چاہتے ہو، حجر اسود کے بوسے لینا چاہتے ہو۔ جو نبی کا دین گھر آیا ہے، اس کے گرد کیوں نہیں گھومتے اور اس کے بوسے کیوں نہیں لیتے؟ تمہارے دیے ہوئے پیسے خدا کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں گے۔ یہ زکوٰۃیں، یہ صدقات و فطرانے، یہ تم جتنے خدا کی راہ میں خرچ کرو گے سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اپنے جہیزوں کو لینے کے لیے نبی کی بیٹی کا جہیز دلیل بناتے ہو۔ امیر المومنین علی کے پاس اپنا گھر نہیں تھا۔ رسول اللہ نے ایک صحابی کو کہا، اپنا گھر، ایک حضرت حارث بن کلدہ نے اپنا گھر حضرت علی کو کرائے پر دے دیا۔ یا رسول اللہ، علی آپ نے فرمایا فاطمہ کو ادھر چھوڑا، ادھر گھر نہیں تھا جدھر اس وقت ہے، لے لو بیٹی، ادھر بھیج دیا۔ علی چلے گئے وہاں پر لے کر کے، بعد میں رسول اللہ کو کئی دفعہ وہاں زحمت کر کے جانا پڑتا، تو ایک صحابی نے رسول اللہ کے حجروں کے ساتھ ایک گھر تھا، اس نے رسول اللہ کو کہا یہ گھر میں آپ کو دیتا ہوں حضرت فاطمہ کو، آپ وہاں سے اس گھر کے اندر اپنی بیٹی کو شفٹ کر لیں۔ آپ کو زحمت ہوتی ہے یا رسول اللہ، آپ چل کر جاتے ہیں، آپ چل کر جاتے ہیں، اتنا دین کا کام آپ کا کرنے والا ہے، آپ نہ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ شیعہ سے جا کر یہ کہہ دینا حضرت فاطمہ کا گھر بھی جو ہے صحابہ کے ہاں سے آیا ہے، نہ برا کہو صحابہ کو، تم نبی کے صحابہ نہیں ہو سکتے ہو۔ صحابہ تمہاری طرح بے ایمان اور عمل سے خالی نہ تھے، انہوں نے نبی کو کر کے دکھایا، کر کے، بول کر نہیں۔ تم بول کے نبی کو بتاتے ہو غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ان کو نہیں پڑھنے کی ضرورت پڑی، کیونکہ وہ دن رات رسول کو کر کے دکھاتے تھے کہ رسول آپ کی غلامی اگر ہم اپنے گلے میں ڈالی ہے تو وہ آپ کی اطاعت و فرما برداری ہے، جو ہم دن رات کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں۔
یہ ہے وہ چیزیں جس پر مجھے چیخنا چلانا پڑ رہا ہے. میں اس موضوع کو کیسے چھوڑ دوں؟ سوسائٹی کے یہ سلگتے ہوئے وہ موضوع ہیں، نہ ممبر پر بیان ہوں گے نہ محراب پر. نکاح کانفرنس کبھی ہوئی؟ مینار پاکستان پر نکاح کانفرنس مولویوں نے کی؟ آسان نکاح کانفرنس. جہیز ایک لعنت ہے کانفرنس ہوئی اہل حدیثوں کی؟ جماعت الدعوہ نے لکھا بے داغ جوانیاں کیسے ہوں؟ لکھا تبلیغی جماعت نے حیائیں کیسے لوٹ کر آ سکتی ہیں؟ موضوع بنا. عصمتوں کی حفاظت کیوں اور کیسے تنظیم اسلامی نے کبھی کیا؟ مودودی کی جماعت جو اس وقت رنڈوی اور بیوہ ہوئی پھرتی ہے، احتجاج کرتی پھرتی، نہ سیاست کی دھوبی کا کتا بن گئی ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس نے کبھی کسی سماجی پہلو کو سامنے رکھ کر اپنی جماعت کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کی؟ امیر اہل سنت نے کبھی اس طرح سے کیا کہ اپنے ہاں کے ایک ایک نوجوان کو اپنے ہاں کی بیٹھی ہوئی مریدوں کی بیٹیوں کے ساتھ بیاہ دیا ہو؟ جب یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں تو بنیادی کام نہیں ہو رہا ہے تو اصلاح کا عمل کب ہوگا؟ جنسی درندے کو اگر لگام نہ دی گئی تو باقی نیکیاں کہاں سے آئیں گی؟ آپ نہ کہیے کام کا آغاز ہی غلط تو انتہا بھی غلط. آپ ایک معاشرہ بنائیے، ایک سوسائٹی، اس کی بنیاد رکھیں، لے جائیں ان کو الگ جو پاک لوگ ہیں، ان کی وہاں جا کر شادیاں کریں، جگہ جگہ جا کر کے سیمینار نہ کروائیں، سیٹنگیں میٹنگیں نہ کروائیں. کچھ بھی نہیں ہونا، سارا کچھ ادھر ہی دفن ہو جانا ہے. محنتیں ضائع، کوششیں ضائع، پیسہ لگایا ضائع. یہ معاشرہ تیزابی معاشرہ بن چکا ہے. اب اس میں تم جو کچھ بھی ڈالتے چلے جاؤ گے، ہر نیکی بھی دفن ہوتی جائے گی اور ہر بدی بھی گلتی جائے گی. الگ لے جاؤ ان کو. پھر سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی طرح کا نیا ایک معاشرہ، دو جوڑے چلے جائیں، آپس میں شادیاں کریں، ان کی الگ تربیت ہو، اس کو پھیلائیں اور لوگوں کو بلائیں. جس طرح لوگ اپنی سوسائٹیوں میں اور اپنی کالونیوں میں بلا کر دعوت دیتے کہ یہاں پلاٹ لیں. آپ کے تو خدشے اور وسوسے اور یہی. پھر ایک فوج تیار ہو، صالحین کا ایک گروہ تیار ادھر ہو، بدکاروں کو دعوت دی جائے، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. آؤ نبی محمد کا معاشرہ دیکھو، آؤ ہمارے ہاں ایک ایک دین کی بات کو دیکھو. ہم ہیں جو تمہیں عمل کر کے دکھا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں کوئی فرنیچر نہیں، ہم کم کھاتے ہیں، ہم ان گیجٹس کے بغیر زندگی گزارتے ہیں. نہ بھی ہو تو ہم کم پر گزارا فاقوں کے ساتھ کر کے رسول اللہ کی تہذیب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. جاؤ جا کر اگر یہ تم نے کوئی کام کرنا ہے. اپنے گھر تو تم بڑی بڑی سوسائٹیوں میں بنا لیتے ہو جہاں پہلے سے بدکار لوگ رہتے ہیں اور اچھے گھر بنے ہوئے ہیں. خوبصورت گھروں میں رہتے ہوئے بدکار لوگ، اور پھر ایک بدکار دوسری بدکار کی سوسائٹی میں شادی کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ دوسرا بدکار ادھر کو آتا ہے اور دیکھنے میں سب نیک و متقی و پرہیزگار. جس نے گارے پتھر پہ اتنا پیسہ لگا دیا ہے وہ اس نے اپنے گھر کے اندر کے اخلاق کا بھی پتہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اندر چنگیزیت اور تاریکی ہے. گھر کے باہر لائٹیں ہی لائٹیں لگی ہوئی ہیں. بھوت بنگلے کی یہی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ باہر سے بڑا خوبصورت اور پرسکون نظر آتا ہے لیکن اندر سے اس قدر ڈراؤنا ہوتا ہے کہ کوئی فرد رہ نہیں سکتا ہے. یہ گھر نہیں، یہ بھوت بنگلے ہیں. یا الہی ہمیں اس کو موضوع کو مزید نکھارنے کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.